माह रमज़ान के आखिरी 2 दिनों में यानी आज 28 रमज़ान आखिरी बुध के दिन, 29 रमज़ान आखिरी जुमेरात के दिन, ये 2 चीज़ें 2 दिनों में जिस घर में पढ़ी जाती हैं या जो शख्स भी इन 2 चीज़ों को पढ़ता है उसका घर पूरे साल के लिए मालो दौलत से भर जाता है। और माह रमज़ान के पूरे महीने की क्योंकि ये 2 आखिरी दिन होते हैं ना, इसमें इनामात मिलते हैं, यानी मज़दूर को मज़दूरी मिलती है, रोज़ा रखने वालों को उसकी जज़ा अता कर दी जाती है। इसलिए ये इंतहाई अहम लम्हात हैं। इसलिए जिसने इन लम्हात को ज़ाया कर दिया समझ ले पूरे माह रमज़ान की बरकतें खो बैठा। इसलिए जिसको अभी तक माह रमज़ान का पूरा महीना गुजर गया, अभी तक बरकतें हासिल नहीं कर सका, अपनी हाजतें पूरी नहीं करवा सका, इनामात हासिल नहीं कर सका, तो उसके पास ये सबसे अहम और सबसे कीमती मौका है और ये आखिरी मौका है और सबसे बड़ा मौका है। इसलिए इसको अपने लिए गनीमत समझिएगा, अपनी औलाद के लिए, अपनी नस्लों के लिए गनीमत समझिएगा, क्योंकि आपने कुछ इस तरतीब के साथ इसको पढ़ना होगा, क्योंकि ये मकाम, ये उरूज हर एक को नसीब नहीं होता। आज बहुत ही किस्मत वाले लोग होंगे जो आज आखिरी 2 दिनों की बरकतें हासिल करेंगे। लोग तो पूरा पूरा साल इन दिनों का इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि रोज़ा रखना ये और चीज़ है और आखिरी दिनों में इस तरह बरकतें हासिल करना ये और उससे भी ज़्यादा कीमती चीज़। ये मैं आपको बताता चलूँ कि क्योंकि जो माह रमज़ान के पूरे महीने की बात करें तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला रमज़ान की हर रात हर घड़ी में 6 लाख आदमियों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है, जिनके लिए अजाब लाजिम हो चुका होता है। ये सिलसिला इसी तरह शब कदर तक रहता है। शब कदर रात गुजर चुकी है, उसी तरह जितने लोगों को जहन्नम से आज़ाद किया होता है, इतने ही जितने महीने में इब्तिदा और ईद उल फितर वाले दिन, रमज़ानुल मुबारक की इब्तिदा से लेकर फितर के दिन तक जितने लोगों को जहन्नम से आज़ाद किया होता है, अल्लाह ताला इतनी तादाद के बराबर इस दिन में लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है। इसलिए आज जहन्नम से आज़ादी का दिन है, आज रहमतें लूटने का दिन है, आज बरकतें हासिल करने का दिन है। वो लोग जो अभी तक अल्लाह ताला की रहमत और अनवार तजल्लियात का मज़ा नहीं चख सके, अपने घर को खैरो बरकत से नहीं भर सके, आज देखिए कितनी मुबारक घड़ियां हैं और कितना सुनहरा मौका है। और अब आपने करना क्या है? सबसे पहली चीज़ जो आपको बताने लगा हूँ, जो आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, ये 2 चीज़ें हैं। एक तो इन्ना अतैना कल कौसर हर शख्स जानता है, ये मुख्तसर सूरत है, लेकिन अपने मकाम में, अपने फजीलत में बड़ी बड़ी सूरतें इसका मुकाबला नहीं कर सकती। सबसे पहले इस अमल की तरतीब समझनी है। एक एक चीज़, एक एक जुज़, एक एक हिस्सा समझाना चाहता हूँ, ताकि कोई भाई बहन भी आज इन लम्हात से, इन दिनों की बरकतों से महरूम ना रह जाए। इसलिए वो लोग जो बड़ी परेशानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बड़े दुखों में हैं, बड़ी मुसीबतों में हैं, बड़े गमों में हैं, ये उनका तमाम गमों का मदावा होने वाला है। हर मुश्किल उनकी हल होने वाली है, हर परेशानी का खात्मा होने वाला है, और जो कुछ वो मांगते जाएंगे इन्हीं 2 रातों में, 2 दिनों में उसको मिलता चला जाएगा। यानी ये आखिरी रात भी है और आगे आखिरी बुध का दिन भी है। इसी तरह आखिरी जुमेरात की रात भी होगी और दिन भी होगा। ये चाहें तो रात में पढ़ना शुरू कर लें या दिन में पढ़ लें। देखें, बिल्कुल मुख्तसर सा टाइम लगता है, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, चंद लम्हात की बात है बस। देखें, जिस तरह पूरा महीना गुजरते हुए कुछ पता नहीं चला, ऐसे अचानक महीना आया था, गुजर गया। बहुत सारे लोग पछता रहे होंगे कि हम काश इसके रोज़े रख लेते, इसमें बरकतें हासिल कर लेते, हम इसमें कुछ नवाफिल पढ़ लेते, इसमें कुछ ज़िक्र अस्कार कर लेते, कुछ चीज़ें कर लेते। क्योंकि हर शख्स जानता है जुमेरात के दिन की एक अपनी फजीलत, एक अपना मकाम होता है। तो जब जुमेरात आखिरी हो, माह रमज़ान का महीना हो, एक शख्स ना जुमेरात को अक्सर अबू बीमार रहता था, उसमें जुमेरात के दिन इसको कसरत से पढ़ा, अल्लाह ताला ने उसे शिफा अता कर दी। खातून जुमेरात के दिन महफिल किया करती थी, उसने की, उसके दिल बेचैन रहता था, बेसुकूनी रहती थी, अल्लाह ताला ने उसके बेचैनियों को ख़त्म कर दिया। एक गरीब आदमी जिसके घर में गुर्बत ने डेरे लगाए थे, जुमेरात के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर का जिक्र किया, अल्लाह ताला ने उसकी तमाम मुश्किलें हल कर दी और उसके घर को मालो दौलत से भर दिया। दोस्तों, ये लम्हात, एक नौजवान बहुत परेशान, किसी बुजुर्ग ने कहा, बेटा तुम ये आज माह रमज़ान का महीना है और ये चंद बार पढ़ लो, देखिए मुश्किलें कैसे ख़त्म होती हैं। दोस्तों, ये लम्हात, ये घड़ियाँ इसलिए कि जुमेरात के दिन आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। जब माह रमज़ान की आखिरी जुमेरात हो तो हर शख्स जानता है कि आखिरी जुमेरात के दिन जब आमाल पेश होंगे तो फिर हमें आमाल के साथ जो कुछ मांगा होगा वो भी अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा, मेरे फरिश्तों बताओ मेरे बंदे किस हाल में है,
کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک وہ تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ میرا ذکر کر رہے ہیں، ذکر کے بعد میرے سے کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ اب جس چیز کا آپ نے سوال کیا ہوگا، آپ نے ہزاروں مانگے ہوں گے یا لاکھوں مانگے ہوں گے یا کروڑوں مانگے ہوں گے، جو بھی آپ نے طلب کی ہوگی، رب کائنات فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو عطا کر دیا۔ ویسے بھی کہتے ہیں جمعرات کے دن ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں کثرت کے ساتھ استغفار کریں، درود پاک پڑھیں، صلہ رحمی کریں، دل کو صاف کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور اس لیے کہ دعا مانگیں، اس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ کو میں یہ عمل وہ بتا رہا ہوں جس کے پڑھنے کے بعد بندہ مانگتا بعد میں ہے، رب پہلے عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے، درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے فقط صرف اور صرف جو تعداد میں عرض کرنے لگا ہوں یہ بالکل مختصر سی تعداد ہے، اسی تعداد کے برابر ہی پڑھنا ہے۔ آپ نے کسی چیز کی کمی پیشی نہیں کرنی اپنی طرف سے، نہ ہی کسی چیز میں اضافہ کرنا ہے۔ جو چیز جتنی تعداد میں بتائی جائے خدا کے لیے اتنی ہی بار پڑھیے گا، پھر یہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس دن کی برکتوں سے بھی محروم رہ جائیں۔ اب میں آپ کو ایک ایک چیز، ایک ایک جز، ایک ایک حصہ سمجھانے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ بات سنیے گا۔ اور ہماری آخر میں چاند رات میں ماہ رمضان کی جو عید الفطر کی جو چاند رات آئے گی اس میں ہماری خصوصی دعا ہوگی۔ جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف اور صرف وہ اپنا کمنٹ میں نام لکھ دیں، اور نام لکھنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، انشاءاللہ ان کو دعا میں بھی شامل کیا جائے گا۔ اب آپ نے پہلے نمبر پہ جو کام کرنا ہے درود پاک، اور درود پاک کی تعداد فقط صرف اور صرف بھائی جان صرف اور صرف 9 مرتبہ ہے۔ 9 بار آپ نے اپنی ہاتھ کی انگلیوں پہ اس درود پاک کو پڑھ لیا، یا ہاتھ کی انگلیوں کے علاوہ تسبیح پہ پڑھنا چاہیں تو اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے پڑھتے ہی گھر میں، کاروبار میں خیر و برکت شروع ہو جائے گی، گھر بالکل امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ وہ بھائی بہنیں جو کہتے ہیں ہم آئے رمضان المبارک میں بھی ہمارے گھروں میں جھگڑے نہیں ختم ہوئے، ہمارے گھروں میں لڑائیاں نہیں ختم ہوئی، اور ہماری اولاد ہماری فرما بردار نہیں ہوئی، اور میں کہتا ہوں رشتوں کی بندش لگی ہو، رشتوں میں اثر رشتے نہ ہو رہے ہوں، رشتوں کے مسائل پیدا ہو رہے ہوں، تو بس یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ وہ بہنیں بھائی جن کی شادیاں رکی ہوئی ہیں تو بس اس عمل سے کرنے سے ان کے تمام معاملات فوری طور پر درست اور حل ہو جائیں گے، کیونکہ اس سے رزق میں وسعت بھی آئے گی، عطا بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی کرینہ آنا ہے کہ وہ آج بندوں کو اس قدر نواز دے گا کہ اس کے بعد کسی بندے کو کسی چیز کی طلب اور حاجت ہی باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے آج خدا کے لیے کوئی اور کام کر سکے نہ کر سکے لیکن اس کو ضرور پڑھ لیجیے گا۔ یہ تمہارے پاس اتنا سنہرا موقع ہے، اس موقع کو کھویا کرنا، کیونکہ رزق میں وسعت ہے، اور اس کے ساتھ کہتے ہیں لاکھوں کروڑوں کے قرضے بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ غیب سے ایسی مدد فرماتا ہے کہ ہر شخص تعجب کرتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ بندے نے کیسی قسمت پائی ہے۔ اس کو حقیقت میں یہ علم نہیں ہوتا کہ اس نے تو وہ عمل پڑھا تھا جس کے ذریعے رب بندوں کو نواز دیتا ہے، بندوں کو رب خالی لوٹاتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے دوستو یہ سب سے اہم ترین موقع ہے، اور جس نے اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھا، اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ جب درود پاک پڑھ لیا، باقی چیزیں جیسے میں نے عرض کیا ہے، آپ نے درود پاک سے پہلے جو بھی مقصد، جو بھی حاجت ہے اس کے لیے نیت ضرور کرنی ہے کہ یا اللہ میرا فلاں مقصد ہے، میری فلاں حاجت ہے مالک، تو میرے لیے اس میں میرے لیے آسانیاں پیدا فرما، یا جو بھی آپ کا مقصد اس کی اپنی نیت کر لینی ہے، بس عرضی کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ یا باقی اللہ دلوں کے راز جانتا ہے، جو کچھ انسان کے دل میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، سب اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔ اس لیے فقط آپ نے آرزو اتنی کرنی ہے، یا اللہ میری فلاں مشکل کو تو اس عمل کی بدولت ماہ رمضان کے اس آخری دنوں کی برکت سے حل فرما دے۔ انشاءاللہ مقروض ہو تو قرضہ اتر جائے گا، بے روزگار ہوں گے تو روزگار مل جائے گا، رزق میں کمی ہوگی تو برکت آ جائے گی، اور اسی طرح رشتوں کی بندش ہوگی تو رشتہ ہو جائے گا۔ اسی طرح جو خواہش ہے، جو طلب کرنا چاہیں گے آپ کو مل جائے گا۔ بس 100 باتوں کی ایک ہی بات عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اب آپ نے صرف یہ کلمات پڑھنے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ ذکر کرنا ہے آپ نے۔ یہ انتہائی آج کے دن کا شاندار ذکر ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ جو ذکر میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں نا، یہ اس کو عام نہ سمجھیے گا، کیونکہ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ کلمہ بندے کو شرک سے پاک کر دے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا افضل ترین ذکر دیکھنا ہونا تو پھر یہ کلمہ ہے، اور یہ آپ نے اتنا پڑھنا ہے، جب لاسٹ پہ پڑھیں گے تو 100 بار پڑھیں گے، پڑھنا بھی اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ۔ عادات بھی مختصر سی ہیں، جتنی تسبیح میرے آقا نے سیدہ فاطمۃ الزہرا نبی اللہ تعالیٰ عنہا کو پڑھنے کے لیے بتائی تھی، صرف 33 بار آپ نے پڑھنا ہے یہ کلمہ۔ جنت کی کنجی ہے، مگر کنجی کے دانت بھی ہوتے ہیں، یعنی ایمان، عمل اور اخلاص۔ اخلاص کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، چاہت کے ساتھ پڑھنا ہے، محبت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ کلمہ بڑے بڑے گناہ مٹا دیتا ہے، بشرطِ صدقے دل سے پڑھا جائے۔ دل کو آج نور مل جائے گا، زبان کو پاکی مل جائے گی، روح کو طاقت مل جائے گی۔
اس کلمے کا ورد ایمان کو تازہ کر دے گا، شک اور وسوسے دور ہو جائیں گے۔ جو بھی پڑھے گا اللہ اس کے دل کو خوف سے بھی پاک کر دے گا۔ یہ کلمہ رزق میں اتنی وسعت لائے گا، زندگی میں اتنی برکت لائے گا۔ شیطان کیونکہ اس سے جلتا ہے، پڑھنے والے سے دور ہو جاتا ہے۔ نفس اس کو ملامت نہیں کرے گا۔ ہر مشکل میں یہ اللہ کی مدد کو کھینچ کر بندے کے قریب لے آتا ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت دیکھیے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ہود علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ کتنے نبیوں نے یہ کلمہ پڑھا ہے؟ اس لیے دوستو، اب زبان سے ادا ہونے والا یہ سب سے اعظم عمل یہی کلمہ ہے۔ اس لیے قبر میں بھی سوال کے وقت کے یہ کلمہ روشنی اور نجات بنے گا۔ قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری ہوگا۔ جس کا آخری یہ کلمہ ہونا، جو آپ نے مرتے وقت آخری زبان پر یہ کلمات جاری ہوں، وہ جنت میں ضرور داخل ہوتا ہے۔ اس لیے دل ریا کی بیماریوں سے بچ جاتا ہے، حسد ختم ہو جائے گا، تکبر ختم ہو جائے گا۔ اس کلمے سے ہر وہ معاملہ حل ہو جاتا ہے جو انسان چاہتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ مانگی گئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ دل بے چین ہو تو اس سے یہ کلمہ سب سے بڑی دعا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اس کو پڑھتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اسی کے اندر چھپی ہیں۔ یہی نجات ہے، یہی فلاح ہے، یہی کامیابی ہے۔ بس میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں کون اس پہ عمل کرتا ہے، کون کامیاب ہوتا ہے، کون طاقت حاصل کرتا ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد آگے جو کلمات پڑھنے ہیں وہ انتہائی شاندار اور عظمت والے ہیں، اور اس میں ہم نے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ پہلے ہم نے اللہ کی وحدانیت کو یاد کیا ہے، اللہ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کے بارے میں ہم نے آگاہ کر دیا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، یہ جو اب میں اس کے بعد کلمہ بتانے لگا ہوں نا، یہ بھی ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ایک صحابی رسول کو بتایا تھا، اور ان کا بیٹا جیل میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بری کر دیا، اور اس کو پھر اتنا امیر بھی ہو گیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے کافروں کی ایک پوری اونٹوں کی قطار اس کو مل گئی۔ حضور نے فرمایا، یہ بھی تمہاری ہی ہے، اور اس کو تم اپنا لے لو اور اپنا گزر بسر کرو۔ اور دیکھیے اس کی برکت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کے حالات بدل جاتے ہیں، لوگ غربت سے امیری کی طرف آ جاتے ہیں۔ ہر کوئی ان پہ تعجب کر رہا ہوتا ہے، حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی کیا ہی قسمت ہے۔ اب اسی لیے جب آپ یہ کلمات پڑھیں گے نا 41 مرتبہ، جو آگے میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کیونکہ اس کا مطلب لا حول کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی قوت ہے مگر اللہ کے ساتھ۔ یہ کلمہ بندے کو اللہ پر مکمل بھروسہ سکھا دے گا، اور ماہ رمضان کا آخری بدھ سارے کام سدھار، آخری جمعرات اور سارے معاملات تمہارے ایسے ہوں گے کہ کبھی تمہاری زندگی میں ایسے کہ جیسے کبھی مشکل آئی نہیں ہے۔ اس لیے کمزوریوں میں یہ طاقت ہے۔ جو یہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس کی کمزوری کو طاقت میں بدل دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم کمزور ہیں، ہمارا تو کوئی پوچھنے والا نہیں، ہمارا تو کوئی حال نہیں، ہر کوئی ہمیں تنگ کر کے رکھا ہے، اور اس کے ذریعے تو دشمن ایسے جو ہیں وہ دور ہوتے ہیں جیسے کبھی دشمن تھے ہی نہیں اور نظر بھی نہیں آتے۔ کوئی اگر تمہاری طرف میلی نگاہ سے بھی دیکھتا ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مجرم ٹھہرے گا، اس لیے کہ ناجائز تم نے کسی کے ساتھ نہیں کرنی۔ انشاءاللہ تمہارے ساتھ بھی آج کے بعد یہ عمل کر لیں ایک مرتبہ، یقین کے ساتھ تمہارے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہیں کر سکے گا، کیونکہ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ پھر اس بندے کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ بس آج اللہ کی حفاظت میں جو چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ یہ کلمہ غم اور فکر کو ختم کر دے گا۔ یہ کلمہ شیطان کو دور بھگا دیتا ہے۔ مشکل وقت میں یہ کلمہ اللہ کی مدد کو بلا لے گا۔ آج جو بھی مشکل ہے، جس کے بھی حالات خراب ہیں، جو بھی پریشان حال ہیں، بس اس کو پڑھتا جائے، کیونکہ دیکھیے کثرت سے پڑھنے سے رزق میں وسعت آئے گی۔ دل بے چین ہو تو یہ کلمہ بہترین دعا ہوگی، خوف اور ڈر اس سے ختم ہو جائے گا۔ یہ کلمہ بری نظر سے بھی بچاتا ہے، حاسدین کے حسد سے بچاتا ہے، بغض اور کینے سے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں فائدے ہیں۔ اس لیے دوستو، ماہ رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں، آخری لمحات ہیں، تو اس لیے بزرگوں کے بتائے ہوئے اعمال کے مطابق اگر زندگی میں اس کو شامل کر لوگے تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا، کیونکہ ماہ رمضان کی پہلی رات جیسے ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرما دے پھر وہ کبھی بھی عذاب کا مستحق نہیں ٹھہرتا۔ اسی طرح آخری دنوں میں بھی ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ فرشتوں کے مغفرت طلب کرنے کا حکم دیتا ہے کہ بھائی فرشتوں، تم میرے ان غلام، میرے ان بندوں کے لیے، میرے حضور کے مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے تم دعائیں مغفرت کرو، تاکہ میں ان کی بخشش بھی کر دوں اور ان کے درجات کو بھی بلند کر دوں۔ اللہ تعالیٰ جنت سے فرماتا ہے کہ تو امت محمدیہ کے لیے آراستہ ہو جائے، فرماتا ہے کہ مومن بندوں کے لیے خوشخبری ہو کہ وہ میرے دوست ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو بخش دیتا ہے۔ اس لیے یہ وہ لوگ ہیں آج جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات حاصل کر لیں۔ اس لیے دوستو، آج یہ بڑا سنہرا لمحات ہے، بڑا سنہرا موقع ہے، اس کو ضائع نہ کیجیے گا۔ میں بار بار یہ بات اس لیے کہتا ہوں تاکہ آپ کا ذوق بڑھے، آپ کا شوق بڑھے، آپ کو پتہ چلے کہ بھائی
اس سے ہمیں کیا اجر ملنے والا ہے۔ اب جیسے میں نے کہا ہے درود پاک سے آپ نے پڑھ کر اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ جو تعداد درود پاک کی بتائی ہے وہ بھی خاص ہے، کیونکہ دیکھیے 29 کے اندر 9 کا عدد موجود ہے، تو اس کی ترتیب بھی بڑی آسان ہے۔ اب یہ جو کلمات میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہاں تک آپ نے پڑھنے ہوتے ہیں۔ کچھ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، تو آپ نے خدارہ اتنا پڑھیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے، مکمل آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بے حساب فائدہ ہوگا، ہر بند راستہ کھلنے لگ جائے گا۔ یہ دعا کلمہ، یہ جو کلمہ ہے نا، یہ دعا سے پہلے پڑھیں تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے، جس عمل میں پڑھا جائے وہ عمل قبول ہوتا ہے۔ یہی کلمہ ایمان، یہی کلمہ جو ہے یہ ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے، قبر اس کلمے سے روشن ہو جاتی ہے، یہ جنت کے دروازے کھلوا دے گا، یہ برے خواب بھی دور کر دیتا ہے۔ اللہ اس کلمے والے کا مددگار، یار جس بندے کا اللہ مددگار بن جائے، اور جو بندہ یہ پڑھتا ہے اس کا مددگار رب ہوتا ہے۔ دن رات اس کو پڑھنے والا کبھی ناکام ہوتا ہی نہیں۔ بس آپ نے تو آج پڑھا تو انشاءاللہ کامیابیاں تمہارا قدم چومیں گی، لیکن جو اس کو فقط چند بار پڑھ لیتا ہے زندگی میں انقلاب آتا ہے، زندگی میں بہار آ جاتی ہے۔ دوستو جب یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں فقط 41 بار، جب آپ نے یہ کلمات پڑھ لیے اس کے بعد آگے جو چیز پڑھنی ہے اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اب یہ وہ قرآن کریم کی آیت مقدسہ ہے اور جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا بندہ جب میرے سے شکر کرے گا میں اس کو اور بھی زیادہ دوں گا، کیونکہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ کلمہ شکر، عاجزی اور محبت کا اظہار ہے۔ اب جو قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ بتانے لگا ہوں یہ صرف ایک آیت مقدسہ نہیں ہے، اس کے اندر وہ مقام، وہ راز چھپا ہوا ہے جس راز کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے، بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور یہ اللہ والوں کے سینے کے راز ہوتے ہیں اور جو ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتے۔ یہ خاص لوگوں کی باتیں خاص لوگوں کو سمجھ آتی ہیں، اسی لیے قرآن کریم کا آغاز انہی الفاظ سے ہو رہا ہے۔ جب قرآن کا آغاز ہو رہا ہے تو سمجھ لیں رمضان کے بعد آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، جس میں غم نہیں ہے، جس میں مصیبتیں نہیں ہیں، جس میں پریشانیاں نہیں ہیں، جس میں دکھ نہیں ہے۔ یہ کیونکہ یہ کہنا یہ نعمتوں کو محفوظ رکھتا ہے، زوال سے بچاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ہمیں یہ تمام چیزوں کے بارے میں آگاہ کیا ہوا ہے۔ غم اور تکلیف میں یہ کہنا، غم اور تکلیف میں جب انسان پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے، کیونکہ بندہ اس میں عاجزی کا اظہار کرتا ہے، عاجزی انصاری کا اظہار کرتا ہے۔ جب گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہو اور اپنی زندگی میں وہ بہار اور انقلاب چاہتے ہو تو آئیے آج یہ کلمہ تمہارے میزان کو بھی بھر دے گا اور تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنے گا۔ حمد و شکر اور بندگی یہ سب اس میں شامل ہوتی ہیں، کیونکہ تمام انبیاء نے ہمیشہ اپنی زبان سے یہی کہا ہے، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ بس اس کو آج آپ پڑھ لیجئے گا تو دیکھیے گا روحانی شفا کا یہ سبب بنے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم مختلف مصائب کے اندر مبتلا ہیں، رزق اور وقت میں برکت لانے والا یہ وہی کلمہ ہے، کیونکہ بچوں میں اگر یہ بچوں کو تربیت دے دی جائے، بچوں کو سکھا دیا جائے تو بچوں میں شکر گزاری پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بندے کو عاجزی سکھا دیتا ہے، تکبر سے پاک کر دیتا ہے۔ یہ قبر بھی الحمدللہ اس کے پڑھنے سے نور نور ہو جاتی ہے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جب آپس میں گفتگو کریں گے تو ان کا کلام بھی یہی کلمہ ہوگا۔ تو یہ کلمات بھی آپ نے فقط اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو آپ کے ہاتھ کی انگلیاں یہ چمک رہی ہوگی، ایسے ان سے روشنی ہوگی۔ اسی لیے کہ حدیث پاک میں بھی ملتا ہے کہ جو بندہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ تسبیحات پڑھتا ہے تو قیامت کے دن یہ چمکتی ہوں گی، جیسے وضو کرنے والے کے اعضا چمکتے ہوں گے۔ قیامت کا جب دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا تو وضو والوں کے بھی اعضا چمکتے ہوں گے، اسی طرح تمہارے بھی اعضا چمکیں گے جب تم اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھو گے۔ اب اس کے بعد آگے کیونکہ بڑی اہم چیز، اہم تسبیح آ رہی ہے جو آپ نے پڑھنی ہے، اب ہم عمل کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کو آپ نے صرف اور صرف دوستوں 33 بار پڑھنا ہے، تو اس میں دیکھیے کتنی آسان ہے، یہ بھی وہ تسبیح فاطمہ کی طرح اس کی تعداد بھی۔ آگے دیکھیے کچھ تسبیحات کی تعداد مختلف بھی ہوگی اور جس کو آپ نے اسی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اس میں اپنی منمانی نہیں کرنی، نہ ہی کسی جو پہلے بتائی اس کو پہلے ہی پڑھا جائے گا، جو بعد میں بتائی جائے اس کو بعد میں ہی پڑھنا ہے، تاکہ آپ کی ترتیب برقرار رہے اور آپ اس کی آج 2 دنوں کی مکمل برکتیں حاصل کر سکیں۔
देखिए, कुछ अमाल अपने ताकत के एतबार से इतने मुजर्रब होते हैं, लेकिन देखने के एतबार से बड़े मुख्तसर। हमारे बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि लोग इस तरह के अमाल को अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वो करते नहीं हैं, इसीलिए कि उनको पता नहीं होता कि इनके अगर वो कहते हैं, अगर इनको पता चल जाए ना कि इन अमाल के अंदर अल्लाह ने कितनी ताकत रखी है, तो वो सारी ज़िंदगी बैठ के बस इसी को पढ़ते रहें। लेकिन क्या करें, उनको समझ नहीं आती, उनको पता नहीं होता, वो बड़े बड़े अमाल की तरफ भाग रहे होते हैं। हालांकि ये बड़े अमाल में से ही अमल होता है, तो जिसकी उनको खबर नहीं मिल रही होती, उनको पता नहीं चल रहा होता, तो वो इसलिए कि शायद अभी उनका मुकद्दर नहीं संवरने वाला। इसलिए कि देखिए, माह रमज़ान की आखिरी घड़ियों में वो बरकतें होती हैं कि रहमतें तकसीम हो रही हैं, दुआएं कबूल हो रही हैं, गुनाह मिट रहे हैं और अल्लाह ताला की बारगाह से बख्शीश के परवाने मिल रहे हैं और मजदूरों को उजरत मिल रही है, जो रोज़ेदार हैं उनको इनामात मिल रहे हैं। तो आइए, तो ये तो घड़ियाँ ही तकसीमात की घड़ियाँ हैं, इसलिए इसमें जितना ज़्यादा हो सकता है अल्लाह का कुर्ब हासिल करें, अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करें, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में ज़िंदगी को बसर करे, ताकि अल्लाह ताला आप पर अपनी ख़ास नज़र नायनायत और नज़र रहमत फरमा दे। अब दोस्तों, आपने आगे जो कलमात पढ़ने हैं, ये 2 चीज़ें मौजूद हैं जो आपने पढ़नी। इस तरतीब के साथ मैं आपको बताता हूं कि अब आपने, क्योंकि देखिए कुछ आमाल ऐसे ताकत के एतबार से होती हैं, अब आप इन्हें 2 अस्माए मुबारका को इकट्ठा पढ़ेंगे ना। तो पहले का मतलब है ए खोलने वाले, दूसरे का मतलब है ए रिस्क देने वाले, यानी या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़ु, यानी ए खोलने वाले, ए रिस्क देने वाले। जब आप ये पढ़ते हैं ना, तो अल्लाह ताला तमाम बंद राहें खोल देता है। कहते हैं अगर पहाड़ों जैसी रुकावटें भी हो ना, तो वो पहाड़ों जैसी रुकावटें भी रेज़ा रेज़ा टूट हो जाती हैं और वो ख़त्म हो जाती हैं, और इंसान अल्लाह ताला की बारगाह में वो उरूज और मकाम हासिल कर, क्योंकि इसके बाद आपने रिस्क तलब करना होता है। तो ये ख़ास रिस्क के हवाले से अमल मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। बाकी हाजत तो फ़ौरन पूरी हो जाती है ना, वो तो जितनी भी छोटी बड़ी हर किस्म की जो भी हाजत हो, अल्लाह ताला फ़ौरन कबूल फरमा लेता है। लेकिन इसके साथ साथ रिस्क का परवाना भी मिल जाता है और दौलत भी बेतहाशा उस बंदे को नसीब हो जाती है। अब इसी तरह के आपने इन 2 अस्मा जो, क्योंकि ये अमल तुम्हें हर तरह की मायूसियों से निकाल देगा। जो लोग कहते हैं हम तो यार क्या करें, मर गए हैं, कुछ भी पल्ले नहीं है, किधर जाएं, कहाँ जाएं, अब क्या करें, ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो चुकी है, भाई ये बातें तुम्हारी अब ख़त्म। क्योंकि रिश्तों में रुकावट हो, इम्तिहान का मसला हो, बच्चे अक्सर फेल हो जाते हैं या नाकाम हो जाते हैं, सही अच्छा खासा उनको आता होता है, लेकिन समझ नहीं आ रही होती कि उनके साथ ऐसा मामला क्यों हो रहा होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अक्सर हम नज़र बद का शिकार हो जाते हैं, हासिदीन के हसद का शिकार हो जाते हैं, हम किसी न किसी चीज़ में। तो जब हम इस तरह के आमाल ख़ास मौक़ों पे करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाता है। क्योंकि अब जो आपने पढ़ा है ना, तो जो शख्स रिस्क की तंगी हो, कारोबार में नुकसान हो, बेरोज़गारी का मसला हो, इल्म के साथ उसने इसका विर्द करना है, तो गैब के दरवाजे अल्लाह पाक खोल देता है। उलमा फरमाते हैं इसके बारे में, फरमाते हैं जब ये बंदा पढ़ता है ना, तो उसके घर में तंगी रहती ही नहीं है। तो ये तो वो अमल है जिसके ज़रिए तंगियाँ, मायूसियाँ, घबराहटें, खौफ सब ख़त्म हो जाएँ, जहन भी खुलेगा, बात भी समझ में आएगी, बहुत सारे मामलात आपके इस अमल के ज़रिए फ़ौरन हल हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, अब आपने इन दोनों अस्माए मुबारकों को अपने हाथ की उंगलियों पे फ़कत दोस्तों भाइयों आपने सिर्फ़ और सिर्फ 33 मरतबा पढ़ना है। अब ज़्यादातर 33 का अदद मौजूद है। अब इसके बाद कुरान करीम की वही सूरत आ गई जिसका मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इस सूरत मुबारका का ये खास अमल है, जिसको आपने ये अमल दोनों दिन आपने सेम इसी तरतीब के साथ करना है। दिन में कर लें या कल रात में, कल दिन में कर लें, दोनों दिन भी कर सकते हैं। दोनों दिन करेंगे तो मैं कहता हूँ फिर ऐसे है कि जैसे वो कहते हैं सोने पे सुहागा, तो फिर आपको हर मैदान में ही कामयाबी आपका मुकद्दर होती चली जाएगी। सूरह कौसर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। तो ये सूरह मुबारका को आपने हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। बगैर बिस्मिल्लाह के आपने इस सूरत का विर्द नहीं करना, यानी जितनी इसकी तादाद बताई जाए। क्योंकि देखिए, रुके हुए काम इससे बनेंगे, सारे मामलात आसान इससे होंगे, दुश्मन तुम्हारा मगलूब होगा, कभी तुम्हारे ऊपर गलबा नहीं हासिल कर सकेगा, हमेशा तुम्हारा ही गलबा रहेगा। और अगर चाहते हो कि हमारा गलबा रहे और हमारा ही मुकाम, हमें ही अरूज़ मिलता रहे और कभी जवाल ना आए हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि ये सूरत देखना कुरान मजीद की मुख्तसर है, लेकिन फ़जीलत के एतबार से इंतहाई अज़म है। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकाम व मर्तबा, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों, दुश्मनाने इस्लाम की रुसवाई को वाज़े कर रही है 3 आयत वाली, मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है, 1 रुकू है इसका, बिल्कुल मुख्तसर सी सूरत है। कौसर का मतलब ये है बे इंतहा खैर, कसरत नेमत, ना ख़त्म होने वाली भलाई। ये खैर दुनिया में भी है, आखिरत में भी है, ये बात भी जहन में रखिएगा। क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला बड़ी नेमत अता फरमाएगा और वो हौज़े कौसर की होगी। फरमाया उसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद है, शहद से ज़्यादा मीठा है, जो ये घूंट पिएगा कभी प्यासा नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये अमल करें और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि हर भाई बहन का फ़ायदा हो सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत क़यामत तक बाकी रहेगी, ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मकाम इसमें बताया गया।
اور آپ کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ آپ کے دشمن مٹ جائیں گے لیکن آپ کا کوئی ذکر نہیں مٹا سکے گا۔ آپ کو کیسے کوئی مٹا سکتا ہے؟ آپ کا تو ذکر نہیں کوئی مٹا سکتا۔ اس لیے یہ شکر نعمت کا بہترین طریقہ ہے۔ عبادت میں اخلاص ضروری ہے۔ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ پڑھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کامیابیاں عطا کرنا یہ میرے رب کی عطا ہے۔ اسلام کے دشمن ذلیل ہوں گے، آپ کے دشمن ذلیل ہوں گے، حق ہمیشہ غالب رہے گا، لیکن کسی کے لیے ناجائز نہیں کرنا۔ جائز جو بھی بات اور طلب کرنا چاہتے ہیں پڑھ کر کریں، انشاءاللہ ہر بات بنے گی۔ 7 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔